اس وقت ایک سیریل چل رہا ہے یوٹیوب پہ، اتنا کمینہ پن کی حد کر دیا اس ظالم نے. وہ ہے ایک انجینئر، کوئی تو بھی بولو نا نام آگے، علی مرزا انجینئر. دیکھو کتوں کو نام معلوم ہے. علماء نے کہا ہے دراصل یہ شخص رافضی ہے، میرے نبی کے صحابہ پر انگلی اٹھا رہا ہے. اس شخص نے کہا ہے حضرت امیر معاویہ ایک عام الیاذ باللہ عام فاجر فاسق آدمی کی طرح ایک آدمی. نہیں سمجھ رہے آپ؟ وہ بولتا ہے مسلمان ہے مگر ارے ظالم تیری زبان پر اسی وقت دیمک کے کیڑے لگ گئے ہیں اندر سے، تیری بدبختی کی انتہا ہو گئی. جس سے اللہ راضی ہو گیا تیرے ناراض ہونے سے ان کا کیا بگڑنے والا ہے؟ بولو خدا نے قرآن میں کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم، ان سب سے اللہ. اور یہ ظالم کہتا ہے کہ میں راضی نہیں. میرے نبی کے صحابی سے، وہ کاتب الوحی ہے، قرآن حضور نے لکھایا ہے ان سے. وہ کہہ رہا ہے نماز میں سب رفع یدین کرو، وہ کہہ رہا ہے ہاتھ اس طرح سے باندھو. بھائیو جو سچی اہل حدیث ہے وہ واقعی ہمارا ان سے تعلق ہے، زمانے سے ہے اہل حدیث، اور ہماری ان سے رشتہ داریاں بہت سے جگہ. مگر اب جتنے بن رہے ہیں دراصل ایک فرقہ تیار ہو رہا ہے. ہمیں اختلاف فرقے سے ہے، اہل حدیث سے نہیں سمجھے آپ میری بات کو؟ وہ تو ہے سارے کئی جگہ ہے، زمانے سے ہے. چاروں ائمہ بھی ہمارے ہیں، امام شافعی کے نزدیک ہے، امام احمد ابن حنبل کے نزدیک ہے. ہم بالکل احترام کرتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. اور جیسے آپ نے سنا فقیر کو بھیک کی جلدی پڑی، کبھی آپ نے کسی اہل حدیث کو نہیں دیکھا ہوگا جو خاندانی ہے کہ وہ کسی کی تشکیل کر رہا ہے کہ تم میرے جیسے بنو. لیکن یہ نیا جو فرقہ بن رہے ہیں، یہ برابر ایک دوسرے کے ذہن سازی کر وہ دراصل جتنے بگڑ رہے ہیں اسی کم بخت کو دیکھ کر بگڑ رہے ہیں. اور سنو، میں نے بتایا نوجوانوں، اگر کوئی نے کسی نے ایسی گڑبڑ کر بھی دیا ابھی بھی توبہ کا وقت باقی ہے، اس لیے کہ یہ گمراہ شخص ہے. قرآن اور حدیث پینٹ بشرٹ پر پہننے والے اگر اس طرح بیان کرتے رہیں تو پھر میرے بھائیوں صحابہ کی بھی ضرورت نہیں اور علماء کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی. اللہ نے قرآن کو اتارا، اگر سب کے سمجھ میں آتا کہ دیکھو جو کتاب، اگر یہ قرآن ایسا پڑھو اور سمجھ میں آ رہا ہے تو پڑھتے بیٹھو. اگر یہ کافی ہوتا تو اللہ کبھی رسول اللہ کو زمین پر مبعوث بولو نا نہیں فرماتے تھے. یہ کسی کے سمجھ میں ذات سے آنے والا نہیں ہے، بول کے اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. تو نبی نے کس کو سمجھایا؟ بولو صحابہ کو سمجھایا، اور صحابہ نے پھر اپنے بعد کے تابعین، تبع تابعین، اور ان تابع تابعین نے پھر وارثین انبیاء، بولو کس کو؟ علماء اکرام کو. اور سارے علماء بولو کس کو سمجھا رہے ہیں؟ پورے عوام کو سمجھا رہے ہیں. اس وجہ سے اس کی ضرورت ہے. ہر ایک اگر ایسا دیکھتے پڑھتے بیٹھا ہوتا تو قرآن میں ہے من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا رہا اللہ آخرت میں بھی اسے اندھا اٹھانے والے ہیں. تو سارے نابیناؤں کو اندھا اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ؟ یہ تو ظاہری آیت ہو گئی. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو دنیا میں آنکھیں رہ کر بھی دین و شریعت سے اندھا رہا، اسے آنکھیں رکھ کر بھی قیامت کے دن اللہ اندھا بنا کے اٹھانے والے ہیں. یہ صحبت کے بغیر سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ میرے پاس یہ بخاری ہے، مسلم ہے. ارے قرآن اور حدیث خالی بخاری دیکھ کے مسئلے نہیں بیان کیے جاتے. یہ 15 سال جو رگڑ کے آتے ہیں اور علماء بنتے ہیں تو بھائیوں اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہیں. اس میں پورا ذخیرہ حدیث پر نگاہ ڈالنی پڑتی ہے اور پھر قرآن کی آیات سے ملانا پڑتا ہے، تب جا کر ایک مسئلہ تیار ہوتا ہے. خالی بخاری کو دیکھ کر بنے ہوتے تو بھائیوں ابھی تو پھر بخاری شریف میں بہت ساری ایسی روایات ہیں جس پر وہ عمل بھی نہیں کرتے. اس لیے
یہ فرقے سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی سارے نوجوان فکر کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ وہ اس لیے کہ خاص طور پر بول رہا ہوں، اس لیے کہ میرے بھائیوں یہ شخص جو ہے صحابہ کا مخالف ہے، بولو نا سب، جیسے شیعہ سب و شتم کرتے ہیں، سب و شتم یعنی گالی گلوچ کرتے ہیں، کس کو بولو؟ ایسا ہی یہ بھی صحابہ کو بولو کیا کر رہا ہے؟ گالی گلوچ کر رہا ہے، کاتب وحی کو، حضرت امیر معاویہ کو، اور خالی امیر معاویہ کو نہیں، جتنے لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کا ساتھ دیا وہ سب کو یہ پاگل یہ کہتا ہے کہ یہ سب عام فاجر فاسق کی طرح مسلمان تھے۔ اور ہمارے نوجوان موبائل دیکھ کے اس کے بالکل ایسے عاشق ہوتے چلے جا رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھیک ہے، جس کو جو پسند ہے وہ کریں، قیامت کے دن آنکھیں کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ زمین پہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے یا گدھے پہ بیٹھے تھے۔ ام فرس تحت رجلک ام حمار، حضرت شیخ نے لکھا، تمہارے نیچے گھوڑا تھا کہ گدھا تھا، وہاں سمجھ میں آئے گا۔ سب کچھ موبائل نہیں، یہ ڈبوں سے سمجھ کر گمراہ ہو رہے ہیں لوگ۔ اس کے لیے محنتیں درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو کچھ کہا گیا سنا گیا ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر حق ہے تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور جو باتیں اگر کچھ ادھر ادھر کی ہوگی تو میرے طرف سے ہے۔ اللہ مجھے بھی معاف فرما دے اور حق باتیں کہنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بھائیوں کوشش کرو حقائق کو سمجھنے کی، اور ایسا طے کرو بار بار ایسے پروگرامات لیتے رہیں گے انشاءاللہ، اور سب مل کے ساتھ دیں، حقائق کو سمجھیں، اپنے علاقائی اور ایسے بڑے بڑے علماء کو بلائیں، اور ان کے ذریعے سے بھائیوں سنت شریعت کے روشنی میں حق باتوں کو سمجھ کر اپنے زندگی میں انقلاب لانے کی فکر کریں۔ میرا یقین ہے انشاءاللہ اس بار کا محرم انشاءاللہ سنت شریعت کے مطابق ہمارا پورا مومن آباد گزارے گا انشاءاللہ، اور ہم تو گزاریں گے، ہم ہزاروں کی قسمتوں کو سنوارنے کی فکر خود بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔